الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کافروں کے اعمال کی مثال۔ اللہ فرماتے ہیں ریت کی مانند، اللہ فرماتے ہیں اندھیروں کی مانند، کہ اندھیرے کے اندر بھی انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ قیامت کے دن بھی کافروں کو اپنے اعمال نظر نہیں آئیں گے، وہ اعمال گم ہو جائیں گے، وہ اعمال ختم ہو جائیں گے، اور جس طرح ریت کے ذرات ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اسی طرح اعمال کافر جو ہیں وہ بھی ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ آگے آج اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کون کون بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی، اللہ کی تقدیس کون کون بیان کرتا ہے، اللہ کی مطلب جو ہے وہ حمد کون بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ ہوگی کل او کو ظلمات کل پڑھ لی تھی۔ الم ترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یسبحو، بے شک اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یسبحو اللہ کی ذات کی تسبیح کرتی ہے، من، یہ من موصولہ ہے، من کے اندر کائنات کی ہر چیز ہے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، ذرات، پہاڑ، شجر، نباتات، درخت، پتے، پھل، پھول، ہر چیز۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ وہ ذات ہے، یسبحو کہ تسبیح کرتی ہے، لہو اس اللہ کی، من فی السماوات والارض جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، آسمانوں میں فرشتے، خود آسمان، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ سمندر کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ خشکی کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ والطیر، فرمایا کہ خاص وہ پرندے، یہ پرندوں کو علیحدہ سے اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ کی خاص نشانی ہے کہ پرندہ جو ہوا کے اندر پرواز کرتا ہے، اپنے جسم کو لے کے اڑتا ہے، تو یہ خاص اللہ کی بناوٹ اور تخلیق ہے۔ فرمایا کہ والطیر، اور پرندے بھی، صافات، جو اپنے پروں کو پھیلائے، صافات کا معنی ہوتا ہے پروں کو پھیلانا۔ فرمایا کہ وہ پرندے بھی، صافات، جو اپنے پروں کو پھیلائے آسمان میں اڑتے ہیں، یہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کلن، ہر چیز، کلن، ہر چیز، کلن، ہر چیز، آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، ہر چیز، قد، یقیناً، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، کلام میں انتہائی پختگی پیدا کرتا ہے کہ اللہ جو بات کر رہے ہیں بڑی ٹھوس ہے، انتہائی پختہ ہے۔ کلن، ہر چیز، قد، یقیناً، عالمہ، وہ جانتی ہے، صلاتہ، اپنی نماز کو، و تسبیحہ، اپنی تسبیح کو۔ آسمان اپنی نماز کو جانتے ہیں، پہاڑ اپنی نماز کو جانتے ہیں، پرندے اپنی نماز کو جانتے ہیں، درخت اپنی نماز کو جانتے ہیں، سورج، چاند، ستارے اپنی عبادت نماز کو جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پتہ ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو سکھایا ہے کہ تیری یہ نماز، تیری یہ تسبیح، انسان کو بھی سکھایا، جنوں کو بھی سکھایا، فرشتوں کو بھی سکھایا، آسمان، شجر، پہاڑوں کو بھی اللہ نے سکھا دیا کہ تمہاری تسبیح کیا ہے، تمہاری نماز کیا ہے۔ اب اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو اے غافل، تو کیوں غافل ہے؟ تو کیوں غافل ہے؟ تجھے بھی چاہیے کہ اللہ کی توصیح اور تسبیح بیان کرے، نماز پڑھے، تجھے بھی اللہ نے نماز سکھائی ہے، تجھے بھی اللہ نے
تسبیح سکھائی۔ قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں جو اللہ نے کی ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں کائنات کی تسبیح و صلاۃ کا ذکر کیا تو گویا کہ انسان کو متوجہ کیا ہے کہ انسان تو غافل نہ رہ، اگر یہ بے جان چیزیں بھی اللہ کو پکارتی ہیں تو تیرا زیادہ حق بنتا ہے کہ اللہ نے تجھے اشرف بنایا ہے اور اللہ نے تجھے یہ کلام عطا کیا ہے۔ کل، ہر چیز، قد یقیناً، عالمہ، وہ جانتی ہے، صلاتہ، اپنی نماز کو، و تسبیحہ، اپنی تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہی ہے۔ پوری کائنات کی حرکت کو اللہ جانتا ہے، پوری کائنات کے اعمال کو اللہ جانتا ہے، پوری کائنات کے امور کو اللہ جانتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت سے ایک پتا ہل کر گرتا ہے اللہ کے علم میں کہ یہ پتا گرا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں درخت ہیں اور پتہ نہیں کتنے پتے گرتے ہیں، وہ سب پتوں کے گرنے کو بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ پتا ٹوٹ کے زمین پہ گرا ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ علیم ہے، اللہ کی علم کی اتنی طاقت ہے، تو کیا وہ ہمارے اعمال کو نہیں جان سکتا؟ وہ ہمارے اعمال کو بھی جان سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ آخری کلمات بیان کیے وہ اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی عمل اللہ کی ذات سے پوشیدہ ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے، پوشیدگی اللہ کے سامنے ہے اور ظاہر بھی اللہ کے سامنے ہے۔ کمرے میں بند بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، اللہ ہر عمل سے واقف ہے۔ آیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح اور اللہ کی نماز کو ادا کرتی ہے۔ آگے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، آسان سی آیت ہے، میں تیزی سے ترجمہ کر دوں گا۔ پھر اللہ نے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تسبیح کرتے کیوں ہیں، تسبیح کرتے کیوں ہیں، کیوں کرتی ہے یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح؟ فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کرتی ہے کہ بادشاہت ہے اللہ کی، آسمانوں کی، زمین کی، مالک ہے اللہ، مالک، ملک کا مطلب ملکیت، کہ کائنات کا مالک ہی اللہ ہے، آسمانوں کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، زمینوں کی بادشاہت بھی، آسمانوں کی بادشاہت، اور اللہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ہر انسان نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ، آپ نے دیکھا نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کو حیران کرنے والی، انسان کو ششدر کرنے والی، انسان کی عقل کو مطلب اس انداز سے سوچنے پہ مجبور کرنے والی ہیں کہ یار یہ کام انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یزجی کا معنی ہوتا ہے ملانا، ملانا، اور ایک معنی ہوتا ہے چلانا۔ ازجا کا ایک معنی ہے چلانا، ہانکنا۔ جانور کے پیچھے جو بندہ لاٹھی لے کے کھڑا ہے اور لاٹھی سے جانور کو مارتا ہے اسے ہانکنا کہتے ہیں، تو عربی زبان میں اسے ازجا کہتے ہیں۔ اس ازجا سے لفظ ہے یزجی، اللہ تعالیٰ ہانکتا ہے، چلاتا ہے۔ کن کو چلاتا ہے؟ صحابہ، بادلوں، اللہ بادلوں کو ہانکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ مقرر ہے بادلوں کے اوپر جس کے ہاتھ میں ہنٹر ہے اور وہ اللہ کے حکم سے بادلوں کو چلاتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بادل لے کے پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ بے شک اللہ یزجی، چلاتا ہے، ہانکتا ہے، صحابہ، بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ ایک مقام پر بادلوں کو لے جا کر پھر ملاتا ہے۔ یؤلف کا معنی ملانا، اسی سے ہے تالیف، جوڑنا۔ تالیف کسے کہتے ہیں؟ جوڑنے کو۔ پھر اللہ جوڑ دیتا ہے بادلوں کو، بادلوں کے اندر ایسے پیوست کرتا ہے اور پھر تہیں لگتی ہیں، اور تہیں جب لگتی چلی جاتی ہیں پھر مینا برستا ہے، بارش برستی ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان کے لیے
حیران کن ہے کہ اتنا منو ٹنو پانی وہ بادل جو روئی کی مانند ہوتے ہیں، روئی کی مانند وہ بادل اتنا پانی لے کے اڑتے ہیں، چلتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ کئی دن بارش برستی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے یہ طاقت پیدا کی ہے اور یہ نظام بنایا ہے، انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم یؤلف بینہم، پھر اللہ بادلوں کو آپس میں تالیف کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ ان کی تہیں لگاتے ہیں۔ رکام کہتے ہیں تہ لگانا، کہ بادل ایک دوسرے سے جڑتے جاتے ہیں اور تہیں لگتی جاتی ہیں، تہیں لگتی جاتی ہیں۔ فترا، پھر آپ دیکھتے ہیں الودق، بارش کو، ودق کہتے ہیں بارش کا برسنا، الودق بارش کو دیکھتے ہیں، یخرج من خلالہ، جو ان بادلوں کے درمیان میں سے برستی ہے، اور وہ بارش کا پانی انتہائی پاکیزہ ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہوتا ہے اور انتہائی طاقتور ہے، جو زمین کو زندہ کر دیتا ہے، زمین کو آبیاری دیتا ہے، زمین کو طاقت دیتا ہے انتہا درجے، اور فصلیں اس سے خوش بہار ہو جاتی ہیں یا خوشحال ہو جاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اب یہ آیت کا ٹکڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو بارش آتی ہے، وَيُنَزِّلُ، پھر اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے، من جبال، پہاڑوں کی مانند برف۔ یہ جو اولے پڑتے ہیں نا، اولے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ نے بادلوں کے اندر ایک پہاڑ رکھ دیے ہیں۔ اب قرآن کا یہ تذکرہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمیں ماننا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے جو بات کی ہے وہ سچی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے نازل کرتا ہے من جبال، پہاڑوں سے، فیہا من برد، جن میں اولے ہوتے ہیں، جن میں کیا ہوتے ہیں؟ اولے۔ تو اللہ وہ اولے نازل کرتا ہے پہاڑوں سے، برف کے پہاڑوں سے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہاں برف جمتی ہو اور جم کے وہ پہاڑوں کی شکل اختیار کرتی ہو، اور پھر اللہ وہاں سے اولے برساتا ہے۔ یہ اولے آپ نے دیکھے ہی ہیں، ژالہ باری جسے کہتے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ یہ اس وقت اللہ نازل کرتا ہے جب اللہ کو قوم پہ غصہ آتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے کہ اس ژالہ باری سے فصلوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ گاڑیوں کے شیشے تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے ایک عذاب کی شکل ہے۔ فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے من جبال، پہاڑوں سے، فیہا من برد، جن میں اولے ہوتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور ہٹا دیتا ہے، صرف کہتے ہیں ہٹانے کو، اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، ہٹا دیتا ہے یہ اولے، یہ بارش کی سختی جس سے چاہتا ہے۔ یکادو، قریب ہے، سنا، سنا، سنا کہتے ہیں چمک کو، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے سنا، چمک، برقی ہی، بجلی کی۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی کا چمکنا جو ہے، یذہب بالابصار، تمہاری آنکھوں کو پھاڑ دے، کہ وہ چمک جو پیدا ہوتی ہے بادلوں کے اندر، وہ بعض دفعہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اگر انسان غور سے دیکھے۔ تو فرمایا کہ وہ سنا برقی ہی، یعنی کہ اس کی شدت کو اللہ نے بیان کی، شدت کو، کہ اس میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ تمہاری آنکھیں بھی جا سکتی ہیں، تمہاری آنکھیں پھٹ سکتی ہیں، اور تمہاری آنکھیں ششدر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اس آیت میں اللہ نے جو بادلوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنی طاقت کو بیان کیا ہے کہ یہ جو میں کام کرتا ہوں یہ انسان نہیں کر سکتا۔ تو جب انسان نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی انسان کو عبادت کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ نوجوانوں سے درخواست ہے بھائی، دوستوں کو لایا کریں، ٹھیک ہے؟ کسی ایک بندے کو دعوت آپ نے دی، اس نے قرآن سنا، عمل کیا، تو تا قیامت کیا، جب تک وہ زندہ ہے انشاءاللہ آپ کو اجر ملے۔